نماز میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہونا ہے تو میں 3 کے بجائے میں 5 رکعتیں پڑھوں گا مغرب میں. نہیں، جو مناسک ہیں وہی کرنے ہیں. آپ حج پہ جائیں، آپ کہیں میں نے 7 طواف کیا، میں نے 15 طواف کرنے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں. نہیں، کرنے اپنے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس کی بڑی اسپیسیفک بڑی خاص انسٹرکشنز ہیں، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ جو پرسکرپشنز ہوتی ہے نا کہ اتنا کرو اتنا نہ کرو، اور اس وقت کرو اس وقت نہ کرو، نمازوں کے خاص ٹائمز ہیں، نمازوں کی خاص رکعتیں ہیں، حج کے خاص مناسک ہیں. جو مناسک ہوتے ہیں نا کہ خاص کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی پرسکرپشن بنائے کہ یہ اگر میں اتنی دفعہ کروں گا تو اس کا یہ اثر ہوگا، 4 دفعہ یہ کر لو، 10 دفعہ وہ کر لو، 5 دفعہ یہ کر لو، اور پھر اس کا اثر دیکھنا بڑا زبردست اثر ہوگا. یہ جو پرسکرپشن ہم بناتے ہیں نا، کچھ کلچرز میں ہوتا ہے. جیسے میں ملیشیا گیا تھا تو وہاں بڑے مزے کا میں نے کلچر دیکھا. وہاں پر وہ چاکلیٹس بنتی ہیں وہاں پر، تو وہ بیچتے ہیں چاکلیٹ نا، ایک ہی چاکلیٹ ہے، ایک ہی برانڈ ہے اور ایک ہی فلیور ہے، لیکن اس کی 3 مختلف بارز رکھی ہوئی ہیں، تینوں کی مختلف پرائس. میں نے پوچھا کسی سے یہ اس کی پرائسز کیوں مختلف، چاکلیٹ تو ایک ہی ہے. اس پہ جو ہے وہ فیکٹری میں انہوں نے قرآن وہ پلے کرتے ہیں اسپیکر پہ، تو اس چاکلیٹ پہ اگر 20 دفعہ قرآن پلے کیا گیا ہے تو اس کی یہ پرائس ہے، اس پہ 100 دفعہ پلے کیا گیا، اس پہ 500 دفعہ پلے کیا گیا. اس کی برکتوں سے ہم چاکلیٹ کھائیں گے تو پھر آپ کی مذہب کے نام پہ اسلام سے پہلے یہ ساری انڈسٹری تھی. پھر کیا ہوتا تھا، لوگ آ کے کہتے تھے میری اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں پنڈت جی. تو وہ کہتے اتنے پیسے یہاں پہ ڈالو، اب یہ کرو، اور یہ اپنے ادھر باندھ لو، یہ بندھن باندھ لو، یہاں پہ یہ ٹیکا لگا لو، یہ کچھ کر لو، وہ جا کے دو خرگوش جو ہے وہ ذبح کرنا، اس کا خون چھینٹنا، اس کے بعد تمہارے ٹوئنز ہوں گے. تو انہوں نے ایک پرسکرپشن بنائی ہوئی تھی کہ یہ مناسک، لوگ اپنی طرف سے گھڑتے تھے مناسک، یہ مناسک پورے کرو، دیکھنا کیا بڑا زبردست ہو جائے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک مینیپولیشن ہے، ایک کرپشن ہے جو مذاہب میں رہی ہے تاریخ میں. ابراہیم علیہ السلام نے اس سارے کلچر کو توڑا ہے. اصل میں بت پرستی بھی آخر میں جا کے اسی چیز کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان کو بس چاہیے کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے. تو وہ چاہتا ہے کوئی خاص مجھے کوئی پرسکرپشن دے دے، کوئی خاص طریقہ بتا دے، ایک وہ مجھے طریقہ بتا دے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کلچرز میں بھی، ہم نے مسلمان کلچرز میں بھی کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی پرسکرپشن نکالنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو نہ آئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی میرے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی کسی چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے خاص چاہیے. اچھا جی، اگر میرے ایگزام ہو رہا ہے، مجھے بڑی سٹریس ہو رہی ہے، تو میں کون سی دعا کروں، کتنی دفعہ کروں، کس وقت کروں، کہاں پھونک ماروں، اور اس کے بعد کیا پھر کتنا سکور آئے گا میرا. کسی اور کا مسئلہ، میری موٹر سائیکل خراب ہو رہی ہے، کون سی آیت پڑھوں، کس کا کیا ورد کروں. اور اس کو بھی ایک انڈسٹری بنا لیتے ہیں لوگ. اچھا پہلے فیس بھرو پھر میں پرسکرپشن دوں گا، جیسے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ارینا مناسکنا، اس سے ہمارا دین اتنا پاک ہو گیا اور اتنا آسان ہو گیا. آپ کیوں سوچ رہے ہو، آپ کیوں اپنی زندگی مشکل کر رہے ہو سمجھنے میں کہ مجھے کوئی خاص ایسا کلام چاہیے جو اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو اللہ بات ہی نہیں مانے گا. اس کو تو جب تک خاص طریقے سے نہ پکارو اور یہ پرسکرپشن پوری نہ کرو، ایک خاص منسک کے ذریعے سے اس کو نہ پکارو، تو اس نے کیوں سننی ہے میری دعا.